السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم جماعت نہم کی اردو کی کتاب کے حصہ نثر میں سے پہلا سبق، جس کا عنوان ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو کہ مولانا شبلی نعمانی کی کتاب سیرت النبی سے لیا گیا ہے، پڑھیں گے۔ مولانا شبلی نعمانی 1857 میں بھارت کے ضلع اعظم گڑھ کے قصبہ بندول میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد شیخ حبیب اللہ وکیل تھے۔ شبلی نے بھی کچھ دن وکالت کی، پھر علی گڑھ کالج میں فارسی کے استاد مقرر ہو گئے، جہاں انہیں نامی گرامی اساتذہ کرام کی صحبت میں رہنے کا موقع ملا۔ شبلی شاعر بھی تھے، نثر نگار بھی، لیکن شہرت کی وجہ نثر نگاری بنی۔ اردو کے بڑے بڑے نثر نگاروں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ متنوع موضوعات پر لکھا، مگر جس پر بھی قلم اٹھایا ان کے طرز اظہار میں ادبیت کی شان موجود ہے۔ ان کا سب سے بڑا ادبی کارنامہ ان کا انداز بیان ہے۔ شبلی کی کئی تصانیف ہیں، جن میں سے اہم شعر العجم، الفاروق، المامون، سیرت النعمان، الغزالی، سوانح مولانا روم اور سیرت النبی شامل ہے۔ جیسا کہ سبق کے عنوان ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے واقعے کو بیان کیا گیا ہے، اور اس میں اسلام کی جو ابتدائی مشکلات ہیں، دعوت کے بدلے میں آنے والی، ان کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے بارے میں اس میں آپ کے لیے اہم نکات جو کہ خلاصے میں ہمیں مدد دیں گے۔ خلاصہ سوال نمبر 5 پر پیپر میں ہوتا ہے، جو کہ 5 نمبر کا ہوتا ہے، جس میں سے 1 نمبر مصنف کے نام کا اور 4 نمبر خلاصے کے ہوتے ہیں۔ اہم نکات ہمیں جو کہ خلاصہ لکھنے میں مدد دیں گے۔ دعوت اسلام پر کفار کے ظلم و ستم، نبوت کے 13ویں سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت، اسلام کو پھیلنے سے روکنے کے لیے مختلف آراء، نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت علی کو بلانا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غار ثور میں چھپنا، قریش کا تلاش میں نکلنا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی، سراقہ بن جشم کا انعام کے لالچ میں نکلنا اور تائب ہو کر واپس لوٹنا، مدینے کا تکبیر کی آواز سے گونجنا۔ یہ ہمارے اہم نکات ہیں جن کی مدد سے ہم خلاصہ لکھیں گے۔ خلاصے کی طرف اب ہم آتے ہیں۔ نبوت کے 13ویں سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے مظالم سے تنگ آ کر اور اللہ کے حکم کے مطابق صحابہ کو مدینے جانے کا حکم دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے لیے حکم الہی کے منتظر رہے۔ اسلام پھیلنے لگا تو کفار نے روکنے کے لیے ایک اجلاس بلایا، جس میں مختلف آراء پیش کی گئی۔ آخری رائے جو کہ ابو جہل کی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی، اس پر اتفاق ہوا۔ کفار عداوت کے باوجود امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی رکھواتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے ارادے کی پہلے ہی خبر ہو چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا اور فرمایا کہ مجھ کو ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، میں آج مدینے روانہ ہو جاؤں گا، تم میرے پلنگ پر میری چادر اوڑھ کر سو رہو، صبح سب کی امانتیں دے کر واپس آنا۔ کفار نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا تو رات گئے، قدرت نے ان کو بے خبر کر دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سوتا چھوڑ کر باہر آئے،
کعبے کو دیکھا اور فرمایا مکہ تو مجھ کو تمام دنیا سے زیادہ عزیز ہے، لیکن تیرے فرزند مجھ کو رہنے نہیں دیتے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے ہی قرارداد ہو چکی تھی، انہیں ساتھ لیا اور جبل سور میں چھپ گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے دن کو کفار کی خبریں معلوم کرتے اور رات کو غار میں آپ کے ساتھ رہتے۔ اس دوران غار میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام بکریاں چرانے کے بہانے آپ کو دودھ پیش کرتا، جبکہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا پہنچاتی۔ صبح جب قریش کی آنکھیں کھلی تو حضرت امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر لیٹا ہوا پایا۔ حضرت امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کر حرم میں تھوڑی دیر قید رکھا، پھر چھوڑ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں جا نکلے۔ جب غار کے قریب پہنچے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غم زدہ ہوئے، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھبراؤ نہیں، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ قریش نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو گرفتار کرنے پر 100 اونٹ انعام رکھا۔ سراقہ بن جشم انعام کے لالچ میں نکلا۔ اس وقت جب آپ روانہ ہو رہے تھے، اس نے آپ کو پکڑنے کی غرض سے گھوڑا دوڑایا، لیکن گھوڑا ٹھوکر کھا کر گر پڑا۔ دوسری بار دوبارہ ایسا ہی کرنے پر اس کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھنس گئے۔ سراقہ بن جشم نے تائب ہو کر امن کی درخواست کی، جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لی، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام نے فرمان امن لکھ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر پہلے ہی مدینے میں پہنچ چکی تھی۔ تمام شہر کے لوگ تڑکے سے انتظار کرتے اور مایوس ہو کر واپس چلے جاتے۔ ایک دن ایک یہودی نے قلعے سے دیکھا اور قرائن سے پہچان کر کہا اہل عرب لو، تم جس کا انتظار کرتے تھے وہ آ گیا۔ تمام شہر تکبیر کی آوازوں سے گونج اٹھا۔ تو آئیے اسٹوڈنٹ، اب ہم مشقی سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو مشقی سوالات ہوتے ہیں یہ پیپر میں ہمارا سوال نمبر 4 ہوتا ہے، جو 8 ہمیں سوال دیے ہوتے ہیں جس میں سے ہم نے 5 کرنے ہوتے ہیں۔ ہر سوال 2 نمبر کا ہوتا ہے۔ اس طرح سوال نمبر 4 ہمارا پیپر میں 10 نمبر کا ہوتا ہے، بورڈ کے پیپر میں۔ سوال نمبر 1، ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مراد ہے؟ جب کفار مکہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر مظالم کی انتہا کر دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اللہ کے حکم پر مکہ سے مدینہ روانہ ہو گئے۔ اسے ہجرت نبوی کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 2، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے کون سے سال ہجرت فرمائی؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے 13ویں سال ہجرت فرمائی۔ سوال نمبر 3، حضرت امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کون سی شخصیت مراد ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کون سی شخصیت مراد ہے؟ حضرت امیر سے مراد حضرت علی کی شخصیت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا ارشاد فرمایا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، میں آج رات مدینے روانہ ہو جاؤں گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پلنگ پر میری چادر اوڑھ کر سو جائیں، صبح کو سب کی امانتیں جا کر واپس دے آئیں۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھی؟ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی صاحبزادی تھی۔ قریش نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کرنے کا کیا انعام مقرر کیا؟ قریش نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کرنے کا انعام 100 اونٹ مقرر کیا تھا۔ سراقہ بن جشم کیسے طائب ہوا؟ سراقہ بن جشم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کرنے کی نیت سے ان کے قریب پہنچا تو اس کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھنس گئے، تو اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے امان طلب کی تو اسے امان نامہ لکھ کر دے دیا گیا۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر نمبر 1۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔